روزانہ دیور میری بیٹی کو باہر کھیلنے کے لیے لے کر جاتا اور تھوڑی دیر بعد دونوں واپس آ جاتے، لیکن آج وہ روتا ہوا گھر آیا اور کہنے لگا بھابھی عائشہ کو ایک نقاب پوش عورت لے کر بھاگ گئی ہے۔ میری تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی، میں نے بہت ڈھونڈا لیکن مجھے میری بیٹی نہ ملی۔ کافی سال گزر گئے اور میں عائشہ کو بھول چکی تھی کہ اچانک ایک رات میری آنکھ کھلی تو میرا دیور اپنے کمرے میں نہیں تھا۔ اچانک مجھے اسٹور روم سے کچھ آوازیں آئیں تو جب میں نے اسٹور روم میں جا کر دیکھا تو میری روح کانپ گئی۔ وہاں پر تو میری زندگی کا وہ دور اتنا خوبصورت تھا کہ مجھے لگتا تھا دنیا کی تمام خوشیاں میرے ہی آنگن میں سمٹ آئی ہیں۔ میرا نام شائستہ ہے اور میری ایک چھوٹی بہن ہے جس کا نام سائمہ ہے۔ ہم دونوں بہنیں بچپن سے ہی ایک دوسرے کی جان تھیں۔ ہماری ہر سوچ اور ہر پسند ایک دوسرے سے ملتی تھی۔ ہم نے کبھی ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں چھپائی تھی۔ ہمارے والدین کا بھی یہی خواب تھا کہ ان کی دونوں بیٹیاں ہمیشہ ایک ساتھ رہیں، اور اللہ نے ان کی دعا ایسی سنی کہ ہمارے لیے ایک ہی گھر سے دو سگے بھائیوں کے رشتے آ گئے۔ بڑے بھائی کا نام عاصم تھا اور چھوٹے بھائی کا نام عادل تھا۔ عاصم کے ساتھ میری شادی طے پائی اور عادل کے ساتھ میری چھوٹی بہن سائمہ کا رشتہ پکا ہوا۔ یہ ہمارے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھا، کیونکہ ہم دونوں بہنیں ایک ہی گھر میں بیاہ کر جا رہی تھیں اور ہمیں ایک دوسرے سے دور ہونے کا کوئی غم نہیں تھا۔ شادی کا دن ہماری زندگی کا سب سے یادگار دن تھا، جب میں اور سائمہ ایک ہی جیسے خوبصورت جوڑے پہنے دلہن بنے بیٹھے تھے اور ہمارے دلوں میں آنے والی زندگی کے لیے بہت سے حسین خواب تھے۔ شادی کے بعد جب ہم اپنے نئے اور بڑے گھر پہنچے تو ہمارا بہت ہی شاندار استقبال کیا گیا۔ عاصم اور عادل کے والدین اس دنیا میں نہیں تھے، اس لیے عاصم نے ہی اپنے چھوٹے بھائی عادل کو باپ بن کر پالا تھا، اور ان دونوں بھائیوں میں بے پناہ محبت تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے جان دینے کو تیار رہتے تھے، اور اب ہم دونوں بہنیں بھی ان کی زندگیوں میں شامل ہو چکی تھیں۔ شروع کے دن بہت ہی پرسکون اور بے پناہ محبت سے بھرے ہوئے گزر رہے تھے۔ عاصم میرے شوہر بہت ہی نیک دل اور سمجھدار انسان تھے جو میرا بہت خیال رکھتے تھے، اور عادل بھی سائمہ سے والہانہ محبت کرتا تھا۔ سائمہ میری چھوٹی بہن تھی، لیکن اب وہ اس گھر میں میری دیورانی بھی بن چکی تھی۔ ہم دونوں مل کر گھر کا سارا کام ہنستے کھیلتے کرتے تھے، اور شام کو جب دونوں بھائی کام سے واپس آتے تو پورا دن ان کی ہنسی اور باتوں سے گونج اٹھتا تھا۔ عاصم اکثر مجھ سے کہتے کہ شائستہ، میں بہت خوش قسمت ہوں کہ مجھے تم جیسی نیک بیوی ملی، اور میرا بھائی بھی بہت خوش ہے کیونکہ سائمہ اس کا بہت خیال رکھتی ہے۔ میں اللہ کا ہر لمحہ شکر ادا کرتی تھی کہ اس نے مجھے اتنا اچھا سسرال دیا جہاں محبت ہی محبت تھی۔ سائمہ اور عادل کی جوڑی بھی بہت پیاری تھی۔ عادل اپنی بیوی کی ہر خواہش پوری کرتا تھا، اور سائمہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش اور راضی تھی۔ ہم دونوں بہنیں ایک ہی چھت کے نیچے اپنی ازدواجی زندگی کا بھرپور لطف اٹھا رہی تھیں، اور ایسا لگتا تھا کہ ہماری اس خوشی کو کبھی کسی کی نظر نہیں لگ سکتی۔ ہم اکثر رات کو دیر تک باورچی خانے میں بیٹھ کر چائے پیتے اور اپنے مستقبل کے منصوبے بناتے تھے۔ عادل اور سائمہ کے درمیان محبت دیکھ کر میرا دل باغ باغ ہو جاتا تھا، کیونکہ سائمہ میری چھوٹی بہن تھی اور میں ہمیشہ اس کے لیے اچھے کی ہی دعا کرتی تھی۔ عادل بھی ایک دیور کے روپ میں مجھے بالکل اپنے سگے چھوٹے بھائی کی طرح لگتا تھا، جو میری ہر بات مانتا تھا اور میری بہت عزت کرتا تھا۔ اس گھر کا ماحول اتنا پرامن تھا کہ کبھی کسی بات پر جھگڑا یا بحث تک نہیں ہوتی تھی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد میری زندگی میں وہ سب سے بڑا اور خوبصورت دن آیا جس کا ہر عورت کو بڑی بے صبری سے انتظار ہوتا ہے۔ میں امید سے ہو گئی، اور یہ خبر سن کر پورے گھر میں جیسے خوشیوں کا طوفان آ گیا۔ عاصم کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ وہ دن رات میرا خیال رکھنے لگے، اور کچن کا کام تو انہوں نے مجھے کرنے سے بالکل منع کر دیا۔ عادل بھی بازار سے میرے لیے اچھی اچھی چیزیں اور پھل لے کر آتا تھا، اور سائمہ بھی میری بہت دیکھ بھال کرتی تھی۔ وہ مجھے کچن کا کوئی کام کرنے نہیں دیتی تھی اور کہتی تھی کہ باجی آپ بس آرام کریں، اب آپ کو اپنا بہت خیال رکھنا ہے۔ سائمہ کا یہ پیار دیکھ کر میری آنکھوں میں اکثر خوشی کے آنسو آ جاتے تھے، اور میں سوچتی تھی کہ اللہ نے مجھے کتنی پیاری بہن اور کتنا اچھا خاندان دیا ہے۔ آخرکار وہ دن بھی آ گیا جب میں نے ایک خوبصورت معصوم بیٹی کو جنم دیا۔ ہم نے اس کا نام عائشہ رکھا۔ عائشہ اتنی پیاری اور گوری چٹی تھی کہ جو بھی اسے دیکھتا وہ اس کا دیوانہ ہو جاتا۔ عاصم نے جب پہلی بار عائشہ کو اپنی گود میں لیا تو ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ وہ بار بار اپنی بیٹی کا ماتھا چوم رہے تھے اور اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ عائشہ کی پیدائش پر گھر میں مٹھائیاں بانٹی گئیں اور ہر طرف جشن کا ماحول تھا۔ عادل اور سائمہ نے تو پورے گھر کو غباروں سے سجا دیا تھا، جیسے ان کے اپنے ہاں بچہ ہوا ہو۔
عائشہ جیسے جیسے بڑی ہو رہی تھی اس کی معصومیت اور شرارتیں پورے گھر کا مرکز بن چکی تھی۔ عادل عائشہ سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا۔ وہ روز شام کو کام سے واپس آتا تو سب سے پہلے عائشہ کو پکارتا تھا اور عائشہ بھی اپنے چچا کی آواز سن کر گھٹنوں کے بل چلتی ہوئی اس کی طرف بھاگتی تھی۔ عادل اسے اپنی گود میں اٹھا کر پورے گھر میں گھماتا اور اس کے لیے نئے نئے کھلونے اور خوبصورت فراک لے کر آتا تھا۔ سائمہ بھی عائشہ سے بہت پیار کرتی تھی۔ وہ اسے اپنے ہاتھوں سے خوبصورت کپڑے پہناتی، اس کے بال بناتی اور اسے گود میں لے کر لوریاں سناتی تھی۔ میں یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوتی تھی اور مجھے لگتا تھا کہ میری بیٹی کو ماں کے ساتھ ساتھ ایک چچی کا پیار بھی بھرپور مل رہا ہے۔ عاصم بھی اپنے بھائی عادل کا یہ پیار دیکھ کر بہت مطمئن تھے اور اکثر مجھ سے کہتے تھے کہ شائستہ دیکھو عادل عائشہ سے کتنی محبت کرتا ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ اپنی اولاد سے بھی زیادہ ہماری بیٹی کو چاہے گا، اور میں بھی عاصم کی اس بات سے بالکل متفق تھی۔ سائمہ اکثر عائشہ کو اپنے کمرے میں لے جاتی اور اسے اپنے پاس سلا لیتی تھی۔ عائشہ بھی اپنی چچی سے اتنی مانوس ہو چکی تھی کہ بعض اوقات میرے پاس سے اٹھ کر سائمہ کی گود میں چلی جاتی تھی اور سائمہ اسے چومتی اور لاڈ لڑاتی تھی۔ ہم سب ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے اور عائشہ ہمیشہ اپنے چچا عادل کی گود میں بیٹھ کر کھانا پسند کرتی تھی۔ عادل بھی اپنے ہاتھوں سے اسے نوالے بنا کر کھلاتا تھا اور اس کی ہر ضد پوری کرتا تھا۔ اگر عائشہ کو کوئی چیز چاہیے ہوتی اور میں اسے منع کرتی تو وہ فوراً اپنے چچا کے پاس چلی جاتی اور عادل اسی وقت بازار جا کر وہ چیز لا کر دیتا تھا۔ سائمہ بھی عائشہ کے لیے نئے پکوان بناتی تھی اور اسے بڑے پیار سے کھلاتی تھی۔ اس گھر میں محبت کا یہ عالم تھا کہ کبھی کسی کو یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ عائشہ صرف میری اور عاصم کی بیٹی ہے، بلکہ وہ پورے گھر کی بیٹی تھی۔ عادل اور سائمہ کی عائشہ کے لیے والہانہ محبت دیکھ کر محلے والے بھی اکثر ہماری مثال دیتے تھے کہ سسرال ہو تو ایسا ہو جہاں دیور اور دیورانی اپنی بھتیجی کو سگی اولاد کی طرح چاہتے ہیں۔ عاصم اپنے بھائی پر بہت فخر کرتے تھے اور عادل بھی ہمیشہ عاصم کی بات کو سب سے اوپر رکھتا تھا۔ سائمہ اور میرے درمیان بھی سگی بہنوں والا رشتہ ویسا ہی برقرار تھا جیسا شادی سے پہلے تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے دکھ سکھ کی ساتھی تھی اور گھر کے ہر فیصلے میں ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرتی تھی۔ وقت پر لگا کر گزر رہا تھا اور عائشہ اب 3 سال کی ہو چکی تھی۔ اس کی توتلی باتیں اور معصوم ادائیں پورے گھر کا دل بہلانے کے لیے کافی تھیں۔ عادل نے اب ایک نیا معمول بنا دیا تھا۔ وہ روزانہ شام کو جب کام سے فارغ ہوتا تو عائشہ کو باہر گھمانے لے جاتا تھا۔ وہ اسے گلی میں یا پاس کے پارک میں لے کر جاتا جہاں عائشہ بچوں کے ساتھ کھیلتی تھی اور عادل دور کھڑا مسکرا کر اسے دیکھتا رہتا تھا۔ عائشہ کو بھی اپنے چچا کے ساتھ باہر جانے کا بہت شوق تھا۔ وہ شام ہوتے ہی عادل کے جوتے لا کر اس کے سامنے رکھ دیتی تھی اور اپنی معصوم زبان میں کہتی تھی کہ چچا چلو باہر چلیں۔ عادل اس کی اس معصوم ادا پر قربان ہو جاتا اور اسے گود میں اٹھا کر باہر لے جاتا۔ سائمہ بھی عائشہ کو باہر بھیجنے سے پہلے اس کا چہرہ دھوتی، اس کے بال بناتی اور اسے اچھے کپڑے پہناتی تھی۔ میں باورچی خانے میں کھڑی ان سب کو دیکھتی تو دل ہی دل میں اپنی اس خوبصورت خاندان کی نظر بد سے حفاظت کی دعائیں مانگتی تھی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ جس محبت پر مجھے اتنا ناز ہے اس کے پیچھے حالات کیا رخ اختیار کرنے والے ہیں۔ عاصم بھی شام کو جب گھر آتے اور عادل کو عائشہ کے ساتھ باہر سے واپس آتے دیکھتے تو ان کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھتا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ عادل نے عائشہ کو اتنا لاڈلا بنا دیا ہے کہ یہ اب ہمارے کہنے میں نہیں رہے گی، اور عادل ہنس کر کہتا تھا کہ بھائی عائشہ میری جان ہے، اس کی ہر ضد پوری کرنا میرا فرض ہے۔ اس پورے عرصے میں سائمہ اور عادل کی اپنی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ ان کی شادی کو بھی کئی سال ہو چکے تھے لیکن ان کا دامن ابھی تک خالی تھا۔ اس بات پر کبھی کبھار سائمہ تھوڑی اداس ضرور ہو جاتی تھی، لیکن جب بھی وہ اداس ہوتی میں اس کے پاس جاتی اور اسے سمجھاتی کہ سائمہ تم فکر مت کرو، اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، وہ تمہیں بھی بہت جلد اولاد کی نعمت سے نوازے گا، اور تب تک عائشہ تو تمہاری اپنی بیٹی ہے نا۔ سائمہ میری بات سن کر مسکرا دیتی اور عائشہ کو گلے سے لگا لیتی تھی۔ عادل بھی سائمہ کو حوصلہ دیتا تھا کہ ہمیں اللہ کی رضا میں خوش رہنا چاہیے، ہمارے پاس عائشہ کی صورت میں اتنی پیاری رونق موجود ہے، ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ عاصم بھی سائمہ اور عادل کے اس دکھ کو سمجھتے تھے، اس لیے وہ بھی ہمیشہ ان کا بہت احترام کرتے تھے اور کبھی کوئی ایسی بات نہیں کرتے تھے جس سے ان کا دل دکھے، مگر گھر میں ہر طرف بس پیار ہی پیار تھا اور عائشہ اس پیار کی سب سے بڑی وجہ تھی۔ وہ چچا چچی اور ماں باپ کے درمیان ایک ایسی کڑی تھی جس نے پورے گھر کو ایک خوبصورت دھاگے میں پرو رکھا تھا۔ روزانہ کا یہ معمول بن چکا تھا کہ شام ہوتے ہی عادل عائشہ کو گود میں اٹھاتا اور باہر سیر کے لیے نکل جاتا۔ شائستہ یعنی میں باورچی خانے میں رات کا کھانا تیار کرنے لگتی اور سائمہ بھی میرے ساتھ کام میں ہاتھ بٹاتی تھی۔ ہم دونوں بہنیں کام کرتے ہوئے پرانی یادیں یاد کرتے اور ہنستی تھی۔
عائشہ باہر چچا کے ساتھ گھوم پھر کر جب واپس آتی تو اس کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی ٹافی یا کھلونا ضرور ہوتا تھا جو عادل اس سے دلا کر لاتا تھا۔ وہ گھر آتے ہی مجھے اور اپنی چچی سائمہ کو وہ چیز دکھاتی اور خوشی سے اچھلتی کودتی تھی۔ عادل کہتا تھا کہ عائشہ کو باہر گھمائے بغیر میرا دن مکمل نہیں ہوتا اور عائشہ بھی اپنے چچا کے بغیر ایک پل نہیں رہتی تھی۔ عاصم اکثر شہر سے باہر کاروباری سلسلے میں جاتے رہتے تھے، لیکن مجھے کبھی عاصم کی غیر موجودگی میں ڈر یا اکیلا پن محسوس نہیں ہوتا تھا، کیونکہ عادل اور سائمہ میرے ساتھ ہوتے تھے۔ عادل گھر کے فرد کی طرح ہر چیز کا خیال رکھتا تھا اور سائمہ ہر وقت میرے پاس ہوتی تھی۔ ہماری زندگی کا یہ سفر اتنی خوبصورتی اور محبت سے چل رہا تھا کہ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس ہنستے کھیلتے آنگن کو کسی کی ایسی نظر لگ جائے گی کہ میری ہنسی کھیلتی دنیا اجڑ جائے گی۔ وقت اپنی تیز رفتار سے گزرتا جا رہا تھا اور ہماری زندگی کی خوشیاں اب آہستہ آہستہ مدھم پڑنے لگی تھیں، کیونکہ دنیا والے کسی کی خوشی کو زیادہ دیر برداشت نہیں کرتے۔ عائشہ اب ماشاءاللہ سے 4 سال کی ہونے والی تھی اور وہ جتنی معصوم تھی اتنی ہی سمجھدار بھی ہوتی جا رہی تھی، لیکن دوسری طرف سائمہ اور عادل کی شادی کو اب 5 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا تھا اور ان کے ہاں ابھی تک اولاد کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں اپنی بہن کے اس دکھ کو اندر ہی اندر محسوس کرتی تھی اور میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ گھر میں کبھی کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے سائمہ کا دل دکھے، لیکن ہم گھر کے اندر تو سائمہ کو سنبھال لیتے تھے، مگر باہر کی دنیا اور رشتہ داروں کی زبانوں پر ہمارا کوئی بس نہیں تھا۔ جب بھی ہمارے گھر میں کوئی رشتہ دار آتا یا کوئی محلے دار ملنے کے لیے بیٹھتا تو وہ گھوم پھر کر سائمہ کی گود پر ہی بات لے آتا تھا۔ لوگ بہت بے رحم ہوتے ہیں، وہ یہ نہیں سوچتے کہ ان کے الفاظ کسی کے دل پر کتنے گہرے زخم لگا رہے ہیں۔ سائمہ شروع میں ان باتوں کو ہنس کر ٹال دیتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ یہ باتیں اس کے دل و دماغ پر ایک بوجھ بننے لگی تھی۔ ایک دن ہمارے محلے میں ایک شادی کی تقریب تھی اور ہم دونوں بہنیں بہت شوق سے تیار ہو کر وہاں گئیں۔ عائشہ نے بہت پیارا فراک پہن رکھا تھا اور وہ میرے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ سائمہ بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی اور ہم دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے شادی ہال میں داخل ہوئے۔ وہاں محلے کی بہت سی خواتین بیٹھی ہوئی تھیں جنہوں نے ہمیں دیکھتے ہی اپنے پاس بلا لیا۔ شروع میں تو سب نے عائشہ کی تعریف کی کہ ماشاءاللہ شائستہ، تمہاری بیٹی بہت پیاری ہے اور بالکل تم پر گئی ہے۔ میں نے مسکرا کر سب کا شکریہ ادا کیا، لیکن ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ سامنے بیٹھی ایک خاتون نے سائمہ کی طرف دیکھا اور بڑے ہی ہمدردانہ مگر زہریلے انداز میں کہنے لگی کہ سائمہ، تمہاری شادی کو بھی تو اب کافی سال ہو گئے ہیں نا؟ دیکھو تمہاری بڑی بہن کی بیٹی اتنی بڑی ہو گئی ہے اور تمہاری گود ابھی تک خالی ہے، تم نے کسی اچھے ڈاکٹر کو کیوں نہیں دکھایا؟ یہ سنتے ہی سائمہ کا چہرہ بالکل سفید پڑ گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ دوسری خاتون نے بھی فوراً اس بات پہ ہاں ملائی اور کہنے لگی کہ ہاں بھائی، بڑی بہن کی اولاد تو ہو گئی، لیکن چھوٹی بہن کا دامن اب تک خالی ہے، کہیں کوئی نقص تو نہیں ہے تم دونوں میں؟ سائمہ نے اپنے آنسو چھپانے کے لیے اپنا سر جھکا لیا اور مجھے ان عورتوں پر اتنا غصہ آیا کہ میں نے فوراً سائمہ کا ہاتھ تھاما اور ان سے کہا کہ آپ لوگ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ اولاد دینا اور نہ دینا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ابھی سائمہ کی عمر ہی کیا ہے، اللہ اسے بھی بہت جلد اولاد دے گا۔ لیکن ان عورتوں کے طعنے وہیں ختم نہیں ہوئے۔ وہ پورے ہال میں سائمہ کو حسرت بھری نظروں سے دیکھتی رہیں اور کانا پوسی کرتی رہیں۔ اس دن کے بعد سے سائمہ نے کسی بھی شادی یا تقریب میں جانا بالکل چھوڑ دیا۔ وہ گھر کے اندر ہی قید ہو کر رہ گئی تھی، صرف باہر ہی نہیں بلکہ جب بھی کوئی مہمان ہمارے گھر آتا تو وہ بھی یہی سوال کرتا تھا۔ ایک بار میری خالہ ہمارے گھر آئی اور انہوں نے سب کے سامنے عادل اور سائمہ سے کہہ دیا کہ عادل میاں، اب تو گھر میں ایک اور بچہ ہونا چاہیے، عائشہ اکیلی ہے اور سائمہ تم کب تک دوسروں کے بچوں کو دیکھ کر دل بہلاؤ گی؟ اپنی اولاد کا سکھ تو الگ ہی ہوتا ہے۔ خالہ کی یہ بات سائمہ کا دل پر تیر کی طرح لگی۔ وہ اسی وقت اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور عادل بھی بہت اداس ہو گیا۔ میں خالہ کے سامنے کچھ کہہ تو نہیں سکی، لیکن مجھے سائمہ کے لیے بہت دکھ ہوا۔ عاصم نے بھی بعد میں خالہ کو سمجھایا کہ ایسی باتیں گھر آ کر نہیں کرتے، لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ سائمہ اب روز رات کو اپنے کمرے میں روتی تھی، اس کے رونے کی آوازیں اکثر میرے کمرے تک آتی تھی۔ عادل اسے چپ کرانے کی کوشش کرتا اور کہتا کہ سائمہ تم ہمت مت ہارو، ہمارے پاس عائشہ تو ہے نا۔ لیکن اب سائمہ پر عائشہ کا پیار بھی اثر نہیں کر رہا تھا۔ دنیا کے طعنوں نے میری اس معصوم بہن کو اندر سے بالکل بدل دیا تھا۔ وہ اب بات بات پر کرنے لگی تھی۔ دنیا والوں کی ان باتوں نے سائمہ کے دماغ پر اس حد تک اثر کیا کہ وہ اب عائشہ کو دیکھ کر مسکرانے کی بجائے اپنا منہ پھیر لیتی تھی۔
وہ عائشہ جو پہلے سائمہ کی گود سے نہیں اترتی تھی، اب جب بھی سائمہ کے پاس جاتی تو سائمہ اسے کسی نہ کسی بہانے اپنے سے دور کر دیتی تھی۔ عائشہ معصوم تھی، وہ سمجھ نہیں پاتی تھی کہ اس کی چچی اس سے دور کیوں ہو رہی ہے۔ ایک دن میں نے سائمہ کو کچن میں اکیلے روتے ہوئے دیکھا۔ میں اس کے پاس گئی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ سائمہ میری جان، تم ان لوگوں کی باتوں کا اثر مت لیا کرو، یہ دنیا تو جینے نہیں دیتی۔ تم عائشہ کو دیکھو، یہ تمہاری اپنی بیٹی ہے نا؟ لیکن سائمہ نے میرا ہاتھ جھٹک دیا اور پہلی بار مجھ پر غصے سے چینخ پڑی کہ باجی، آپ کے لیے کہنا بہت آسان ہے کیونکہ آپ کی گود ہری ہے، آپ ایک ماں بن چکی ہیں، آپ کو دنیا کے تانے نہیں سننے پڑتے۔ لوگ مجھے بانجھ کہتے ہیں اور مجھے دیکھ کر افسوس کرتے ہیں۔ میں کب تک آپ کی بیٹی کو دیکھ کر اپنا دل بہلاؤں گی؟ مجھے اپنا بچہ چاہیے۔ سائمہ کا یہ روپ دیکھ کر میں دنگ رہ گئی۔ میری سگی بہن مجھ سے اس طرح بات کر رہی تھی، اس کی آنکھوں میں میرے لیے ایک عجیب سی نفرت تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کا یہ بدلا ہوا روپ دیکھ کر میرا دل بری طرح ٹوٹ گیا اور میں بنا کچھ کہے خاموشی سے کچن سے نکل کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں بہت پریشان تھی اور میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں بیڈ پر بیٹھ کر یہی سوچ رہی تھی کہ میری سگی بہن اولاد کے دکھ میں اتنی اندھی ہو گئی ہے کہ وہ مجھ پر چینخ پڑی۔ مجھے اس کی باتوں پر غصہ نہیں تھا بلکہ اس کی حالت پر بہت ترس آ رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، میری بہن کا دامن بھی خوشیوں سے بھر دے تاکہ اس کا یہ دکھ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ باقی کا وقت میرا خاموشی سے یوں ہی گزر گیا تھا۔ پھر رات کے وقت میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور عادل کے ساتھ سائمہ میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ سائمہ کا چہرہ اب بالکل بدلا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں میں پشیمانی کے آنسو تھے۔ وہ دوڑتی ہوئی میرے پاس آئی اور میرے گھٹنوں کو پکڑ کر رونے لگی۔ وہ کہنے لگی کہ باجی مجھے معاف کر دیں، میں اولاد کے غم میں پاگل ہو گئی ہوں، اس لیے میں نے آپ پر غصہ کیا۔ آپ تو میری سگی بڑی بہن ہیں اور میری ماں جیسی ہیں، میں آپ کا دل کیسے دکھا سکتی ہوں؟ عادل بھی پاس کھڑا تھا اور اس نے بھی مجھ سے کہا کہ بھابھی، سائمہ بہت پریشان رہتی ہے، اس لیے اس کے منہ سے وہ باتیں نکل گئیں، آپ پلیز اسے معاف کر دیں۔ سائمہ کو اس طرح روتا ہوا دیکھ کر میرا سارا دکھ دور ہو گیا۔ میں نے فوراً اسے اٹھا کر اپنے گلے سے لگا لیا اور کہا کہ سائمہ، تم میری چھوٹی بہن ہو، میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہو سکتی، میں تمہارا دکھ سمجھتی ہوں۔ سائمہ نے اپنے آنسو پوچھے اور پھر بیڈ پر سوئی ہوئی عائشہ کی طرف دیکھا۔ اس نے عائشہ کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور اسے چومنے لگی۔ وہ عائشہ کو گلے سے لگا کر بہت دیر تک روتی رہی اور کہنے لگی کہ عائشہ تو میری اپنی بیٹی ہے، یہ میرے جینے کا سہارا ہے۔ عادل نے مسکرا کر عائشہ کو سائمہ کی گود سے لیا اور مجھ سے کہا کہ بھابھی، آج موسم بہت اچھا ہے اور سائمہ کا موڈ بھی ٹھیک ہو گیا ہے، تو کیا ہم عائشہ کو باہر گھمانے پھرانے لے جائیں تاکہ اس کا دل بھی بہل جائے؟ میں نے خوشی خوشی اجازت دے دی کیونکہ میں چاہتی تھی کہ سائمہ کا ذہن تبدیل ہو اور وہ اس غم سے باہر نکلے۔ عادل اور سائمہ عائشہ کو لے کر باہر چلے گئے اور ان کے جانے کے بعد میرا دل بھی بالکل مطمئن ہو گیا تھا۔ میرے ذہن سے وہ سارا ڈر اور پریشانی نکل چکی تھی جو سائمہ کے غصے کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی۔ میں مصلے پر بیٹھ گئی اور اپنی بہن کے لیے بہت رو رو کر دعائیں کرنے لگی کہ یا اللہ، جلدی سے اس کی بھی گود بھر جائے اور اسے بھی ماں بننے کا سکھ نصیب ہو جائے۔ اس رات وہ دونوں میری بیٹی عائشہ کے ساتھ بہت دیر تک باہر رہے تھے۔ عام طور پر وہ آدھے گھنٹے میں واپس آ جاتے تھے، لیکن اس رات انہیں 2 گھنٹے سے زیادہ کا وقت لگ گیا تھا۔ جب رات گئے گھر کا دروازہ کھلا، میں نے دیکھا کہ عادل نے عائشہ کو گود میں اٹھا رکھا تھا اور عائشہ کے ہاتھ میں بہت سارے نئے کھلونے اور چاکلیٹس تھیں۔ عائشہ بہت خوش تھی اور اپنی توتلی زبان میں مجھے بتا رہی تھی کہ چچا نے اسے جھولے بھی دلائے اور یہ سب کچھ خرید کر دیا۔ میری بیٹی کے ساتھ وہ دونوں میاں بیوی بھی بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ سائمہ کے چہرے پر اب وہ پرانی مسکراہٹ واپس آ چکی تھی اور عادل بھی بہت ہلکا پھلکا لگ رہا تھا۔ انہوں نے عائشہ کو میرے پاس لٹایا اور سائمہ نے مجھ سے کہا کہ باجی، آج عائشہ کے ساتھ باہر جا کر میرا سارا غم غلط ہو گیا ہے۔ اب میں کبھی اولاد کے لیے نہیں روؤں گی کیونکہ عائشہ ہی میری سب کچھ ہے۔ ان دونوں کو اس طرح خوش دیکھ کر مجھے لگا کہ جیسے ہمارے گھر کی پرانی خوشیاں پھر سے لوٹ آئی ہیں۔ اور عاصم بھی جب شہر سے واپس آئے تو انہوں نے یہ سب دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس واقعے کے بعد زندگی کا سفر پھر سے بہت خوبصورت انداز میں شروع ہو گیا اور ایسے ہی ہنستے کھیلتے 1 مہینہ گزر گیا۔ اس پورے 1 مہینے میں عادل اور سائمہ کا رویہ عائشہ کے ساتھ پہلے سے بھی زیادہ شفیق اور محبت بھرا ہو گیا۔ عادل اب روز شام کو عائشہ کو باہر لے کر جاتا تھا اور سائمہ گھر کے کاموں میں میرا اس طرح ہاتھ بٹاتی تھی جیسے وہ شادی سے پہلے کرتی تھی۔
رشتہ داروں اور محلے والوں کے تانے کا اثر بھی اب سائمہ پر بالکل نظر نہیں آتا تھا۔ وہ جب بھی ایسی کوئی بات کہتا تو سائمہ فوراً عائشہ کو آگے کر دیتی اور کہتی کہ میری بیٹی میرے پاس ہے، مجھے اب کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ میں سائمہ کی یہ باتیں سن کر نہال ہو جاتی تھی اور مجھے اپنی بہن پر بہت فخر ہوتا تھا کہ اس نے اتنے بڑے دکھ کو کتنے صبر کے ساتھ برداشت کر لیا ہے۔ پورا مہینہ گھر میں صرف کہکے اور خوشیاں تھیں۔ ہم سب بالکل بے فکر ہو چکے تھے کہ اب ہماری زندگی میں کوئی طوفان نہیں آ سکتا۔ یہ ایک مہینہ ہماری زندگی کا پرسکون ترین وقت تھا، مگر اس پرسکون مہینے کے گزرنے کے بعد وہ ایک ایسا ہولناک اور منحوس دن تھا جس کی صبح تو عام دنوں جیسی تھی، لیکن اس کی شام میری زندگی کا سب سے بڑا اندھیرا لے کر آنے والی تھی۔ اس دن عاصم کسی ضروری کام سے شہر سے باہر گئے ہوئے تھے اور گھر میں صرف میں، سائمہ اور عادل موجود تھے۔ روزانہ کی طرح جب شام ہوئی تو عادل نے بہت پیار سے عائشہ کو آواز دی اور کہا کہ چلو عائشہ بیٹا، چچا کے ساتھ باہر گھومنے چلیں۔ عائشہ ہمیشہ کی طرح خوشی سے اچھل پڑی اور سائمہ نے فوراً آگے بڑھ کر عائشہ کا چہرہ دھویا اور اس کے بال بنائے اور اسے ایک پیارا سا گلابی فراک پہنایا۔ میں باورچی خانے میں رات کا کھانا تیار کر رہی تھی۔ عادل نے عائشہ کو گود میں اٹھایا اور مجھ سے کہا کہ بھابھی، ہم ذرا باہر گلی تک جا رہے ہیں اور تھوڑی دیر میں واپس آ جائیں گے۔ میں نے مسکرا کر عائشہ کو دیکھا اور عادل سے کہا کہ عادل بھائی پلیز اسے جلدی لے کر آنا، کیونکہ رات کا کھانا جلدی بن جائے گا۔ عادل نے اس بات پہ سر ہلایا اور عائشہ کو لے کر باہر نکل گیا۔ سائمہ بھی میرے ساتھ کچن میں آ کر کام میں ہاتھ بٹانے لگی اور ہم دونوں بہنیں ہنستے کھیلتے رات کے کھانے کی تیاری کرتی رہیں۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ میری بیٹی کی اپنے چچا کی گود میں آخری مسکراہٹ تھی اور اس کے بعد میری دنیا ہمیشہ کے لیے اجڑنے والی ہے۔ عام طور پر عادل عائشہ کو لے کر آدھے یا پونے گھنٹے میں واپس آ جاتا تھا، لیکن اس دن 1 گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزر چکا تھا اور وہ دونوں واپس نہیں آئے تھے۔ میں نے کچن سے نکل کر گھڑی کی طرف دیکھا تو مجھے تھوڑی سی بے چینی محسوس ہوئی۔ میں نے سائمہ سے کہا کہ سائمہ دیکھو کافی دیر ہو گئی ہے، عادل ابھی تک عائشہ کو لے کر واپس نہیں آیا۔ سائمہ نے بہت ہی اطمینان سے مجھ سے کہا کہ باجی آپ فکر کیوں کرتی ہیں، عادل کے ساتھ ہی ہے نا، ہو سکتا ہے اسے کسی کھلونے کی دکان پر لے گیا ہو یا جھولے جھلانے چلا گیا ہو۔ آپ کھانا نکالیں، وہ آتے ہی ہوں گے۔ سائمہ کی بات سن کر میرا دل تھوڑا سا مطمئن ہو گیا، لیکن جیسے ہی مزید 15 منٹ گزرے تو میرے دل کی دھڑکن اچانک تیز ہونے لگی اور مجھے ایک عجیب سا خوف محسوس ہونے لگا۔ میں گھر کے مین گیٹ کی طرف بڑھی تاکہ باہر گلی میں دیکھ سکوں، لیکن جیسے ہی میں نے دروازے کی طرف قدم بڑھائے، باہر سے کسی کے زور زور سے رونے اور چیخنے کی آواز آئی۔ یہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ میرے دیور عادل کی تھی، جو بری طرح ہچکیاں لے کر رو رہا تھا اور اس کی آواز میں ایک عجیب سی دہشت اور گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے تڑپ کر دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ عادل اکیلا کھڑا تھا، اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، اس کے چہرے پر مٹی لگی ہوئی تھی اور اس کے ہاتھوں پر خون کی خراشیں تھیں۔ وہ زمین پر بیٹھ کر اپنے سر پر ہاتھ مار رہا تھا اور بری طرح رو رہا تھا۔ میں نے پاگلوں کی طرح گلی میں جھانکا، لیکن وہاں عائشہ کہیں نہیں تھی۔ میں نے عادل کا کندھا پکڑ کر اسے جھنجھوڑا اور چیخ کر پوچھا، میری عائشہ کہاں ہے؟ آپ اکیلے کیوں آئے ہیں؟ میری بیٹی کہاں ہے؟ عادل نے روتے ہوئے اپنا سر اٹھایا اور کہنے لگا کہ بھابھی مجھے معاف کر دے، میں عائشہ کو نہیں بچا سکا۔ عائشہ کو ایک نقاب پوش عورت زبردستی مجھ سے چھین کر گاڑی میں بیٹھ کر بھاگ گئی ہے۔ میں اس گاڑی کے پیچھے بہت بھاگا، میں نے اس عورت کو روکنے کی بہت کوشش کی جس کی وجہ سے میں زمین پر گر گیا اور میرے کپڑے پھٹ گئے، لیکن وہ ظالم عورت میری معصوم عائشہ کو لے کر غائب ہو گئی۔ یہ سنتے ہی جیسے میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور میں وہیں زمین پر گر پڑی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو بیٹی ابھی چند منٹ پہلے میرے پاس ہنس رہی تھی وہ اب اس دنیا کے کسی اندھیرے کونے میں غائب ہو چکی ہے۔ گھر کے اندر ایک دم ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ سائمہ بھی دوڑتی ہوئی باہر آئی اور جب اس نے عادل کی یہ بات سنی تو وہ بھی اپنے سر پر ہاتھ مار کر زور زور سے چیخنے لگی اور رونے لگی۔ وہ عادل کو مارنے لگی کہ تم عائشہ کو اکیلے کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ تم نے میری بچی کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ سائمہ کا رونا دھونا اتنا شدید تھا کہ اس کی آوازیں سن کر محلے کے مرد اور عورتیں فوراً ہمارے گھر کی طرف بھاگے چلے آئے۔
چند ہی منٹوں میں ہمارے گھر کے باہر اور اندر محلے والوں کا ایک بہت بڑا ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ ہر طرف ایک شور شرابہ اور کہرام مچ گیا۔ محلے کی عورتیں مجھے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میں بالکل پاگل ہو چکی تھی۔ میں بار بار عادل کے پاؤں پکڑ کر رو رہی تھی کہ عادل بھائی، آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ میری عائشہ کو آپ کہیں چھپا کر آئے ہیں نا؟ پلیز میری بیٹی مجھے واپس لا دیں۔ عادل زمین پر بیٹھ کر روئے جا رہا تھا اور محلے کے مردوں کو اس جگہ کا پتہ بتا رہا تھا جہاں سے عائشہ کا اغوا ہوا تھا۔ محلے کے نوجوان لڑکے فوراً اپنی موٹر سائیکلوں پر سوار ہو کر مختلف سمتوں میں عائشہ کو ڈھونڈنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے، لیکن اندھیرا بہت زیادہ تھا اور کسی کو کچھ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ کہاں جانا ہے۔ میں زمین پر پڑی سسکیاں لے رہی تھی اور میرا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ ایک ماں کا دل یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ اس کی لختے جگر اس سے جدا ہو گئی ہے۔ سائمہ میرے پاس آئی اور اس نے مجھے گلے سے لگا لیا۔ وہ خود بھی بری طرح رو رہی تھی اور کہنے لگی کہ باجی، ہماری عائشہ کو کون لے گیا؟ وہ تو اتنی معصوم تھی، اس کی کسی سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ سائمہ کے اس رونے نے محلے کی تمام عورتوں کی آنکھوں میں آنسو دلا دیے۔ سب یہی کہہ رہے تھے کہ دیکھو چچی کا اپنی بھتیجی کے لیے کتنا پیار ہے، وہ تو ماں سے بھی زیادہ تڑپ رہی ہے۔ عادل بھی اپنے چہرے پر مٹی ملے زمین پر بیٹھا دیوار سے سر ٹکرا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں عاصم بھائی کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ انہوں نے مجھ پر بھروسہ کر کے اپنی بیٹی میرے حوالے کی تھی اور میں اس کی حفاظت نہیں کر سکا۔ کاش میری جان چلی جاتی، لیکن میری عائشہ بچ جاتی۔ عادل کی یہ باتیں سن کر محلے کے بزرگ اسے حوصلہ دے رہے تھے کہ عادل میاں، تم نے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کی، دیکھو تمہارے کپڑے بھی پھٹ گئے اور چوٹیں بھی آئیں، یہ تو کسی ظالم کا کام ہے۔ اللہ اس معصوم بچی کی حفاظت کرے۔ اس ہنگامے اور شور کے بیچ میں نے کانپتے ہاتھوں سے عاصم کا نمبر ملایا۔ عاصم نے جب فون اٹھایا تو دوسری طرف سے میری چیخیں اور محلے کا شور سن کر وہ بری طرح گھبرا گئے۔ انہوں نے پوچھا کہ شائستہ کیا ہوا؟ تم اس طرح کیوں رو رہی ہو اور گھر میں اتنا شور کیوں ہے؟ میں روتے ہوئے بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ میں نے صرف اتنا کہا کہ عاصم، ہماری عائشہ چلی گئی، کوئی اسے اٹھا کر لے گیا ہے، عادل بھائی اکیلے واپس آئے ہیں۔ یہ سنتے ہی عاصم کے ہاتھ سے فون گر گیا۔ مجھے فون پر ان کے گرنے کی آواز آئی اور پھر انہوں نے روتے ہوئے کہا کہ شائستہ، میں ابھی آ رہا ہوں، میں سب کچھ چھوڑ کر واپس آ رہا ہوں، تم عادل سے کہو کہ وہ پولیس کو فون کر دے۔ عاصم کی آواز میں وہ تڑپ تھی جو میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ وہ اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتے تھے اور یہ خبر ان کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ انہوں نے فوراً اپنی گاڑی کا رخ واپس گھر کی طرف موڑ دیا اور تیز رفتاری سے گاڑی چلانے لگے تاکہ جلد سے جلد گھر پہنچ سکیں۔ گھر کے اندر محلے کی عورتوں کا تانا بندھا ہوا تھا۔ ہر کوئی اپنی اپنی زبان میں باتیں کر رہا تھا۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ آج کل بچوں کو اٹھانے والا گروہ بہت سرگرم ہے اور کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ کسی قریبی دشمن کا کام ہو سکتا ہے۔ لیکن ہماری تو کسی سے کوئی دشمنی ہی نہیں تھی، ہم تو ایک سیدھا سادہ اور محبت کرنے والا خاندان تھے۔ میں بار بار عائشہ کے کمرے کی طرف بھاگتی اور اس کے کھلونوں کو سینے سے لگا کر روتی تھی۔ سائمہ میرے پیچھے پیچھے آتی اور مجھے سنبھالنے کی کوشش کرتی۔ وہ کہتی کہ باجی آپ حوصلہ رکھیں، عاصم بھائی آ رہے ہیں، وہ پولیس کو ساتھ لائیں گے اور ہماری عائشہ بہت جلد واپس آ جائے گی۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد عاصم گھر پہنچے۔ ان کا چہرہ بالکل اترا ہوا تھا اور آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ وہ جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوئے، میں ان کے سینے سے لگ کر پھٹ پڑی۔ عاصم نے عادل کو دیکھا جو اب بھی زمین پر بیٹھا رو رہا تھا۔ عاصم عادل کے پاس گئے اور انہوں نے عادل کو گلے سے لگا لیا۔ عادل نے عاصم کے سامنے ہاتھ جوڑے اور کہا کہ بھائی مجھے معاف کر دیں، میں آپ کا گناہ گار ہوں، میں عائشہ کو نہیں بچا سکا۔ عاصم نے عادل کے آنسو پوچھے اور کہا کہ عادل، تم نے اپنی جان پر کھیل کر اسے بچانے کی کوشش کی، تمہاری یہ حالت بتا رہی ہے کہ تم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، یہ سب ہماری قسمت کا کھیل ہے۔ عاصم نے فوراً پولیس اسٹیشن فون کیا اور تھوڑی ہی دیر میں پولیس کی ایک گاڑی ہمارے گھر کے باہر آ کر رک گئی۔ پولیس آفیسر نے عادل سے واقعے کی پوری تفصیل پوچھی۔ عادل نے پولیس کو بھی وہی جھوٹی کہانی سنائی کہ ایک کالے نقاب میں عورت آئی اور اس نے عائشہ کو زبردستی چھینا اور گاڑی میں ڈال کر فرار ہو گئی۔ پولیس نے عادل کے بیان نوٹ کیے اور گلی کے لوگوں سے بھی بات چیت شروع کی، لیکن رات کا وقت ہونے کی وجہ سے کسی نے بھی اس گاڑی کو یا اس عورت کو نہیں دیکھا تھا۔ پولیس کی تفتیش شروع ہو چکی تھی اور وہ عادل کو اپنے ساتھ اس جگہ لے گئے جہاں عادل نے اغوا کا ڈرامہ رچایا تھا۔ عاصم بھی پولیس کے ساتھ گئے جبکہ میں اور سائمہ گھر پر ہی رہے۔ سائمہ نے مجھے پانی پلانے کی کوشش کی، لیکن میں نے پانی کا گلاس دیوار پر مار کر توڑ دیا۔ میں نے کہا کہ مجھے پانی نہیں چاہیے، مجھے میری بیٹی چاہیے۔ سائمہ نے مجھے اپنے گلے سے لگایا اور وہ خود بھی اونچی آواز میں رونے لگی۔ پورا گھر اس وقت ایک ماتم کدا بن چکا تھا۔ محلے کی بزرگ خواتین رات بھر ہمارے پاس بیٹھی رہیں۔
اور ہمیں حوصلہ دیتی رہیں، لیکن ایک ماں کا حوصلہ تو اس کی اولاد ہوتی ہے، اور جب اولاد ہی چلی جائے تو ماں کے پاس کچھ نہیں بچتا۔ میں بار بار صحن میں جا کر آسمان کی طرف دیکھتی اور اللہ سے فریاد کرتی کہ یا اللہ، میری معصوم بیٹی نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ وہ تو ابھی دنیا کے سرد و گرم سے بھی واقف نہیں ہے، اسے صحیح سلامت میرے پاس واپس پہنچا دے۔ رات گزرتی جا رہی تھی، لیکن ہماری آنکھوں میں نیند کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا، اور ہر گزرتا ہوا لمحہ ہماری تکلیف کو بڑھاتا جا رہا تھا۔ صبح ہو چکی تھی، لیکن ہمارے گھر میں خوشیوں کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو چکا تھا۔ عاصم اور عادل پولیس کے ساتھ رات بھر شہر کے چپے چپے کو چھان مار چکے تھے، لیکن عائشہ کا کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ پولیس نے شہر کے تمام راستوں پر ناکہ بندی کر دی تھی، اور عائشہ کی تصویر تمام تھانوں میں بھیج دی گئی تھی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ عاصم جب صبح گھر واپس آئے تو وہ بالکل ٹوٹ چکے تھے، ان کے چلنے کی سکت بھی ختم ہو چکی تھی۔ وہ آ کر عائشہ کے بیڈ پر بیٹھ گئے اور عائشہ کا تکیہ اپنے چہرے پر رکھ کر زاروں قطار رونے لگے۔ میں نے اپنی زندگی میں عاصم کو کبھی اس طرح روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ ایک مضبوط انسان تھے، لیکن ایک باپ کا دل بیٹی کی جدائی پر بری طرح پھٹ چکا تھا۔ عادل بھی ان کے پاس بیٹھ گیا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر رونے لگا۔ سائمہ کچن میں چائے بنا کر لائی، لیکن کسی نے چائے کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ پورا محلہ ہمارے اس غم میں شریک تھا، اور ہر آنکھ عائشہ کی یاد میں اشک بار تھی۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور عائشہ کی تلاش کا دائرہ وسیع ہوتا جا رہا تھا۔ عاصم نے شہر کے تمام اخبارات میں عائشہ کی تصویر چھپوائی اور اس کی معلومات دینے والے کے لیے ایک بہت بڑے انعام کا اعلان بھی کیا۔ انہوں نے شہر کے کونے کونے میں عائشہ کے پوسٹر لگوائے۔ جہاں بھی کوئی بچہ ملنے کی خبر آتی، عاصم فوراً وہاں بھاگتے، لیکن ہر بار انہیں مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا۔ عادل بھی ہر جگہ عاصم کے ساتھ ساتھ جاتا تاکہ کسی کو اس پر شک نہ ہو۔ وہ عاصم سے زیادہ پریشان دکھنے کا ڈرامہ کرتا تھا اور پولیس کے سامنے بار بار اس نقاب پوش عورت کا حلیہ بیان کرتا تھا۔ سائمہ گھر میں میرے ساتھ رہتی اور میری دیکھ بھال کرتی تھی۔ وہ مجھے زبردستی کھانا کھلاتی اور کہتی کہ باجی، اگر آپ اپنی حالت خراب کر لیں گی تو عائشہ جب واپس آئے گی تو اسے کون سنبھالے گا؟ سائمہ کی ان باتوں سے مجھے تھوڑا حوصلہ ملتا تھا۔ 3 مہینے گزر گئے، لیکن عائشہ کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ پولیس نے بھی اب آہستہ آہستہ اس کیس میں دلچسپی لینا کم کر دی تھی، کیونکہ ان کے پاس کوئی پکا ثبوت یا گواہ نہیں تھا۔ عاصم روزانہ صبح گھر سے نکلتے اور شام کو مایوس ہو کر واپس آتے۔ ان کا کاروبار بالکل تباہ ہو چکا تھا، کیونکہ ان کا سارا دھیان صرف عائشہ کو ڈھونڈنے میں لگا ہوا تھا۔ میں نے بھی اب رونا دھونا کم کر دیا تھا، لیکن میرا اندر بالکل خاموش اور سنسان ہو چکا تھا۔ میں دن بھر عائشہ کے کمرے میں بیٹھی رہتی اور اس کی چیزوں کو دیکھتی رہتی تھی۔ سائمہ اور عائشہ نے بھی اب اپنا رونا دھونا کم کر دیا تھا، اور وہ زندگی کے معمولات کی طرف لوٹنے لگے تھے۔ عادل اب دوبارہ کام پر جانے لگا تھا، اور سائمہ بھی گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی تھی۔ محلے والے بھی اب آہستہ آہستہ ہمارے گھر آنا کم ہو گئے تھے، کیونکہ دنیا کا اصول ہے کہ وہ کسی کے غم میں زیادہ دیر تک شریک نہیں رہ سکتی۔ سب اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے تھے، اور ہمارا یہ عظیم دکھ صرف ہمارے تک ہی محدود ہو کر رہ گیا تھا۔ 1 سال کا لمبا عرصہ گزر گیا۔ عائشہ کی یاد اب ہمارے دلوں میں ایک مستقل درد بن چکی تھی۔ عاصم نے اب عائشہ کو ڈھونڈنا تو بند نہیں کیا تھا، لیکن ان کی امید اب دم توڑنے لگی تھی۔ وہ اب راتوں کو اٹھ کر مصلے پر بیٹھ جاتے اور اللہ سے صبر کی دعا مانگتے۔ میں بھی وقت کے ساتھ ساتھ اس درد کو سہنا سیکھ چکی تھی، لیکن ماں کا دل کبھی اپنی اولاد کو نہیں بھول سکتا۔ سائمہ اور عادل کے رویے میں اب ایک واضح تبدیلی آ چکی تھی۔ وہ اب عائشہ کا ذکر کرنے سے کتراتے تھے، اور جب بھی میں عائشہ کا نام لیتی تو سائمہ فوراً بات بدل دیتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ باجی جو چلا گیا اسے بھول جائیں اور آگے بڑھیں، اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ سائمہ کی یہ بات مجھے بہت بری لگتی تھی۔ وہ میری بیٹی تھی، لیکن میں خاموش رہتی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ سائمہ خود بھی اولاد کے دکھ سے گزر رہی ہے، اس لیے شاید وہ رشتوں کے اس درد کو اس طرح نہیں سمجھ پا رہی۔ عادل بھی اب عاصم کے سامنے عائشہ کا نام نہیں لیتا تھا، اور گھر کا ماحول بالکل سنجیدہ اور خاموش ہو چکا تھا۔ کافی سال گزر گئے، اور وقت کی دھول نے عائشہ کی یادوں پر ایک پردہ سا ڈال دیا تھا۔ محلے والے اور رشتہ دار اب عائشہ کو بالکل بھول چکے تھے۔ عاصم اور میں نے بھی اب اپنے آپ کو اس حقیقت کے ساتھ جی لینا سکھا دیا تھا کہ شاید عائشہ اب کبھی واپس نہیں آئے گی۔ عاصم نے اپنے آپ کو دوبارہ کاروبار میں مصروف کر لیا تھا تاکہ ان کا ذہن بٹ سکے، اور میں بھی گھر کے کاموں میں سائمہ کا ہاتھ بٹانے لگی تھی، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم ایک نارمل زندگی کی طرف لوٹنے کی کوشش کر رہے تھے۔ لیکن بظاہر سب کچھ ٹھیک ہونے کے باوجود عادل اور سائمہ اکثر شدید پریشان نظر آتے تھے۔ ان کے چہروں پر ہر وقت ایک عجیب سا خوف اور ندامت پھیلی رہتی تھی۔
جو چھپائے نہیں چھپتی تھی۔ حد تو یہ ہو گئی کہ اب ان کے کمرے سے کبھی کبھار رات کے وقت اونچی آواز میں جھگڑوں کی بھی آوازیں آنے لگی تھیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے پر چیخ رہے ہوتے تھے اور اس بات نے مجھے اور میرے شوہر عاصم کو بہت پریشان کر دیا تھا۔ میں نے کئی بار سائمہ کے پاس جا کر پوچھا کہ سائمہ، تم دونوں کے درمیان کیا مسئلہ ہے؟ تم دونوں کیوں اس طرح روز جھگڑا کرتے ہو؟ لیکن سائمہ میری بات سن کر بالکل خاموش ہو جاتی اور اپنی نظریں چرا لیتی تھی۔ جبکہ عادل سے جب عاصم نے پوچھا تو عادل نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ بھائی کچھ نہیں ہے، سائمہ کو پھر سے اولاد کے لیے وہی پرانا دیوانہ پن چڑھنے لگا ہے اور یہ دن رات اسی بات پر مجھ سے لڑتی ہے۔ عادل کی یہ بات سن کر میں اور عاصم خاموش ہو جاتے تھے، کیونکہ میں تو خود اب رات دن اللہ سے یہی دعا کرتی تھی کہ یا اللہ ایک بار پھر میری جھولی بھر دے اور سائمہ کو بھی اولاد کا سکھ مل جائے تاکہ اس کے دل کا یہ اضطراب ختم ہو سکے۔ پھر ایسے ہی ایک رات جب پورا گھر گہری نیند سو رہا تھا، میری اچانک آنکھ کھلی تو مجھے بہت پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ میں پانی پینے کے لیے اپنے کمرے سے باہر نکلی تو پورے گھر میں اندھیرا تھا۔ میں کچن کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک مجھے اسٹور روم سے کسی کے پھسپھسانے اور ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دی۔ رات کی اس سناٹے میں اسٹور روم سے آواز آنا بہت عجیب تھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور میں دبے پاؤں اسٹور روم کی طرف بڑھی۔ وہاں کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا اور اندر ایک مدھم سی روشنی جل رہی تھی۔ جب میں نے دروازے کی جھرری سے اندر جھانک کر دیکھا تو میری روح کانپ گئی۔ وہاں پر سائمہ زمین پر ایک پرانی پیٹی کھول کر بیٹھی تھی اور اس کی پیٹی میں میری بچی عائشہ کے وہ کلپ، وہ چھوٹے چھوٹے کپڑے اور وہ جوتے تھے جو اس نے آخری وقت میں باہر جاتے وقت پہن رکھے تھے۔ سائمہ ان کپڑوں اور جوتوں کو اپنے ہاتھ میں اٹھا کر پاگلوں کی طرح دیکھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ عائشہ، تمہاری بلی چڑھانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ تمہاری جان لینے کے باوجود بھی مجھے اولاد نہیں ملی۔ کالی دنیا کے اس عامل نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا کہ معصوم بچی کی قربانی سے میری گود ہری ہو جائے گی، لیکن مجھے کچھ بھی نہیں ملا۔ سائمہ ان کپڑوں کو چومنے کی بجائے انہیں جھٹک رہی تھی اور اس کے چہرے پر ایک وحشیانہ مسکراہٹ آ گئی۔ وہ کہنے لگی کہ لیکن عائشہ، چلو مجھے اولاد نہیں ملی تو کوئی بات نہیں، کم سے کم مجھے اتنا سکون تو ہے کہ اب میری بڑی بہن کا گھر بھی اجڑ گیا ہے اور اس کے پاس بھی اب کوئی اولاد نہیں ہے۔ تمہاری ماں تمہیں گود میں اٹھا کر بہت خوش ہوتی تھی اور خود کو مجھ سے بدتر سمجھنے لگی تھی۔ وہ ہر وقت اپنی ممتا کا غرور دکھاتی تھی۔ اب دیکھو اس کا حال مجھ سے بھی برا ہو گیا ہے، اب وہ بھی تڑپتی ہے اور میں بھی تڑپتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دیوانوں کی طرح سسکیاں لیتے ہوئے ہنس رہی تھی۔ سائمہ کے منہ سے یہ ہولناک انکشاف سن کر میرا پورا وجود سن ہو گیا۔ مجھے لگا جیسے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ میری سگی بہن نے میری معصوم عائشہ کی جان لے لی تھی۔ اولاد کی اندھی لالچ میں اس نے میری بچی کی بلی چڑھائی تھی۔ مجھ سے اب ضبط نہ ہو سکا اور میں اندر داخل ہو گئی۔ میں نے سائمہ کے ہاتھ سے عائشہ کے وہ کپڑے اور جوتے چھینے اور غصے میں پاگل ہو کر اس کا گریبان پکڑ لیا۔ میں نے چیخ کر پوچھا کہ سائمہ، یہ سب کیا ہے اور یہ سب تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ یہ کپڑے تو میری عائشہ آخری وقت پہن کر باہر گئی تھی، تم نے میری بچی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ بولو سائمہ۔ مجھے اس روپ میں دیکھ کر بری طرح گھبرا گئی اور اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ میری چیخیں سن کر عاصم فوراً بھاگتے ہوئے پیچھے سے اسٹور روم میں آ گئے اور ان کے بالکل پیچھے عادل بھی گھبرایا ہوا وہاں پہنچ گیا۔ عاصم نے جب میرے ہاتھ میں عائشہ کے آخری وقت کے کپڑے دیکھے اور سائمہ کو زمین پر گرے ہوئے پایا تو انہوں نے عادل کی طرف دیکھا۔ عادل نے جیسے ہی وہ پیٹی اور عائشہ کے کپڑے دیکھے تو وہ سمجھ گیا کہ اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ عاصم نے عادل کا گریبان پکڑ کر دیوار سے لگا دیا اور گرجدار آواز میں پوچھا کہ عادل، یہ سب کیا ہے؟ عائشہ کے کپڑے یہاں کیا کر رہے ہیں؟ عادل عاصم کے سامنے گھٹنوں کے بل گر پڑا اور روتے ہوئے کہنے لگا کہ بھائی مجھے معاف کر دیں، ہم سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ سائمہ کے اولاد کے جنون نے اور کالی دنیا کے جادوگر نے میری عقل پر پردہ ڈال دیا تھا۔ عائشہ کو کوئی نقاب پوش عورت لے کر نہیں بھاگی تھی، بلکہ اس دن میں عائشہ کو پرانے قبرستان لے گیا تھا اور میں نے اس کی جان لے لی اور اس کی لاش کو عامل بابا کے آستانے پر عمل کے لیے چھوڑ آیا تھا۔ یہ سنتے ہی عاصم غم و غصے سے پاگل ہو گئے۔ عاصم نے عادل کو وہیں زمین پر پٹک دیا اور سائمہ اپنے بال نوچنے لگی۔ وہ سچ اب ہمارے سامنے آ چکا تھا جو میری سوچ اور میرے وہم و گمان سے بھی بہت پہلے کا تھا۔ اپنوں کے روپ میں چھپے ان آستینوں کے سانپوں نے اولاد کی اندھی لالچ اور حسد میں میری ہنستی کھیلتی دنیا کو ہمیشہ کے لیے زندہ درگور کر دیا تھا اور یوں ہماری خوشیوں کا آنگن ہمیشہ کے لیے اجڑ گیا۔
عادل زمین پر بیٹھا روئے جا رہا تھا اور عاصم کے پیر پکڑ کر اپنی ہولناک سچائی اگل رہا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ بھائی، اس معصوم بچی کی جان لینے کے بعد سائمہ نے اس کے خون سے وہ تمام شیطانی رسمیں پوری کی جو اس عامل نے بتائی تھی، لیکن اس گناہ کو کرنے کے چند دن بعد ہی وہ عامل ہم سے ٹھیک ٹھاک پیسے اور سائمہ کے سونے کے سارے زیورات لے کر راتوں رات شہر سے فرار ہو گیا۔ ہم جب دوبارہ اس کے پاس گئے تو وہاں تالا لگا ہوا تھا، اور تب جا کر ہمیں سمجھ آیا کہ ہمارے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہو گیا ہے۔ ہم نے اپنی معصوم بھتیجی کی جان بھی گنوا دی اور ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ اس دن کے بعد سے مجھے عائشہ کا چہرہ خوابوں میں آ کر ڈراتا تھا اور مجھے اپنے اس ہولناک گناہ پر بہت زیادہ دکھ رہنے لگا تھا۔ سائمہ بھی اپنی اولاد نہ ملنے اور زیورات کھو جانے پر پاگل ہو رہی تھی، اور اسی بات پر میرا اور میری بیوی سائمہ کا روز روز جھگڑا ہونے لگا تھا، کیونکہ ہمارا ضمیر ہمیں اندر سے کاٹ رہا تھا۔ عادل نے روتے ہوئے سائمہ کی طرف دیکھا اور پھر مجھ سے اور عاصم سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور کہا کہ ہمیں معاف کر دے، ہم اپنی اولاد کی لالچ میں اندھے ہو گئے تھے۔ لیکن میرے شوہر عاصم کے دل میں اب اپنے بھائی اور سالی کے لیے کوئی محبت باقی نہیں بچی تھی۔ ان کی آنکھوں میں اب صرف اپنی بیٹی کا خون تیر رہا تھا۔ عاصم نے سائمہ اور عادل کو جھٹک دیا اور اسی وقت فون نکال کر پولیس کو بلا لیا۔ چند ہی منٹوں میں پولیس ہمارے گھر پہنچ گئی اور میرے شوہر عاصم نے ان دونوں میاں بیوی کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس عادل اور سائمہ کو ہتھکڑیاں لگا کر گاڑی میں ڈال کر لے گئی، جہاں انہیں ان کے وحشیانہ گناہ کی سخت سزا ملنی تھی۔